Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Dear student, previously we have discussed unit number 7, the two bargains, three paragraphs with detail and as well as the theme of the lesson and the summary of the lesson, and as well as the second and third paragraph. So let's come to the last paragraph of the event of the first. The Jew learnt a better lesson, whereas he had hoped to make more money. He made none at all. He went to Hazrat Usman and offered to sell the other half of the well also. Hazrat Usman could have refused to buy it, for the Muslim had no longer any difficulty, but such was his generosity that he paid the Jew whatever he asked for his share. The well was dedicated as endowment to the people of Medina. The well exists in Medina to this day and is known as Bere Usman or Usman's well. Okay, the Jew learned a better lesson. Yahudi ne ek talakh sabak seekha. Better B-I-T-T या better. यहूदी ने तल्ख सबक सीखा کہ جب مسلمان اور یہودی جو تھے وہ سارے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دن پہ پانی لے جاتے تھے جو ان کے دوسرے دن تک کافی رہتا تھا، اور یہودی کے دن پہ کوئی پانی خریدنے نہیں جاتا تھا، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو کنواں تھا وہ لوگوں کے لیے مفت میں دے دی تھی، اللہ کی رضا کے لیے دی تھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمانڈ پہ دی تھی، ان کے جو اس نے کہا تھا کہ کوئی ہے اس مجمع میں جو اس اپنے لیے بیر روما کے بدلے جنت خریدنا چاہتے ہیں. Whereas he had hoped to make more money, whereas جہاں تک he had hoped to آپ نے امید کی تھی to make more money زیادہ پیسے کمانے کی، جہاں تک اس نے زیادہ پیسے کمانے کی امید کر رکھی تھی. He made none at all. اس نے کچھ نہیں کمایا، اس نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. He went to the حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی and offered اور پیشکش کی to sell the other half of the well also کہ کنویں کا دوسرا حصہ بھی خرید لے. and offered اور پیشکش کی to sell بیچنے کے لیے the other half of the well دوسری کنویں کے حصے کی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ could have refused. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انکار کر سکتے تھے to buy it اس کے خریدنے سے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کے خریدنے سے انکار کر سکتے تھے. For the Muslim had no longer any difficulty کیونکہ مسلمانوں کو زیادہ تکلیف اب نہیں تھی، مسلمانوں کو اب کوئی تکلیف نہیں تھی. But such was his generosity لیکن یہ آپ رضی اللہ عنہ کی سخاوت تھی. generosity میں سخاوت. that he paid the Jew جو اس نے یہودی کو ادا کیا whatever he asked for his share جو اس نے اپنے حصے کے لیے مانگا تھا. اور یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کوئی کے خریدنے سے انکار کر سکتے تھے کیونکہ مسلمانوں کو اب کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن یہ آپ رضی اللہ عنہ کی سخاوت تھی اور یہودی کو ان کی منہ مانگی قیمت ان کے حصے کی دی. The well was dedicated یہ کنواں وقف کر دیا گیا as an endowment to the people of مدینہ مدینہ کے لوگوں کے لیے ایک تحفے کے طور پر. اور یہ جو ہے یہ کنواں مدینہ کے لوگوں کے لیے وقف کر دیا گیا، مفت میں وقف کر دیا. The well exists in مدینہ یہ کنواں اب بھی موجود ہے مدینے میں. یہ کنواں مدینے میں آج دن تک موجود ہے this day and is known as اور اس کو جانا جاتا ہے بیر عثمان یا عثمان's well یا عثمان کا کنواں.
So let's come to the page number 62. During the days of the Caliph Umar radhiyallahu anhu, famine broke out in Arabia. Hazrat Umar was greatly distressed. He did all he could to lessen the hardships of the people. All the food that was brought into Medina was purchased by the Caliph for the Baitul Mal and distributed among the people. One day he learned that 1,000 camel load of flour belonging to Hazrat Usman had reached Medina. Hazrat Umar went to him straight away and offered to buy the entire stock from him at 25% profit. During the days of the Caliph Umar, Hazrat Umar के दौरे खिलाफत में, Caliph Umar के दौरे खिलाफत में famine broke out. Famine mean qahth. Broke out mean टूट पड़ना. In Arabia, अरब में, अरबिया में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु के दौर में कहत फूट पड़ी. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु was greatly distressed. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु बहुत ज़्यादा परेशान थे. Greatly distressed mean बहुत ज़्यादा परेशान थी. He did, आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किया all he could to lessen the hardships of people. लोगों की तकालीफों को कम करने की आप ने लोगों की तकालीफ ख़त्म करने के लिए वो कुछ किया जो आप से हो सकता था. All the food, तमाम वो गला खुराक that was brought into Medina, जो मदीना में लाया गया था, was purchased by the caliph. उसको खलीफा ने खरीद लिया for the बैतुल माल के लिए, distributed among the people, और लोगों में तकसीम किया गया. हज़रत उमर के दौर में कहत फूट पड़ी अरबिस्तान में और आप रज़ियल्लाहु बहुत ज़्यादा परेशान थी. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की तकालीफों को कम करने के लिए वो कुछ किया जो वो कर सकता था, और वो जितना गना जो था बैतुल माल के लिए लाया गया था मदीना में, वो सारा लोगों में तकसीम किया गया. One day, एक दिन, he learned, आप रज़ियल्लाहु अन्हु को मालूम हुआ that 1,000 camel loaded of flour belonging to Hazrat Usman had reached Medina. एक दिन आप सल्लम को इल्म हुआ, पता चला that 1,000 camel loaded के 1,000 ऊंटों पर लादा गया आटा बिलोंगिंग जिसका ताल्लुक जो था जो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का था, हैड रीच मदीना, वो मदीना पहुंच चुका था. एक मरतबा आप रज़ियल्लाहु अन्हु को मालूम हुआ कि 1,000 ऊंटों पर मुश्तमिल आटा मदीना पहुंच चुका है जो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का था. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु went to him straight. आप रज़ियल्लाहु अन्हु उनके पास सीधा गए straight away and offered और पेशकश की to buy the entire stock from him at 25% profit, कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु से ये 25% के मुनाफे पे खरीद ले. entire mean मुकम्मल जो ज़हीरा था वो आप सल्लम से 25% के मुनाफे पे खरीद ले. Hazrat Umar Usman however turned down the offer. Hazrat Usman however turned down the offer and said, I have another buyer who is offering me much more. Hazrat Usman however turned down mustarad ki, the offer was पेशकश की, and said और कहा, I have another buyer, मेरा दूसरा खरीदार है, मेरे पास दूसरा खरीदार है, who is offering, जो मुझे पेशकश कर रहा है, much more, इससे ज़्यादा. The Caliph said, खलीफा ने कहा, I can offer you 50% profit, मैं आपको 50% मुनाफे की पेशकश करता हूँ. हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु still declined. हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ने अब भी इनकार किया. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु raised his offer. आप हज़रत उमर रज़ियल्लाहु हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु still declined
Still declined mean انکار کرنا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اب بھی انکار کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ raised his offer. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیشکش بڑھا دی 200%, 100% کے منافع پر. بٹ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ did not agree, راضی نہیں ہوا, and said, اور کہا, I have a buyer, میرے پاس ایک خریدار ہے, who is offering, جو مجھے پیش کر رہا ہے, even more, اس سے زیادہ. The caliph offered, خلیفہ نے پیشکش کی, to pay the 3 times the price of the flour, اس آٹی کی قیمت 3 گنا کے منافع پر. Then 4, پھر 5 مرتبہ, and even 5 times, اور پھر 5 گنا. Okay, this event is about second event جو تھا جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ قحط پھوٹ پڑی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ پریشان تھے. جتنا بھی غلہ بیت المال کے لیے لایا گیا تھا وہ مدینہ میں تقسیم کیا گیا. ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں ان کا 1000 اونٹوں پہ لادا ہوا غلہ مدینہ پہنچ چکا ہے. تو آپ رضی اللہ عنہ سیدھا وہاں پر گئے اور ان سے وہ خریدنے کی پیشکش کی. آپ نے پہلے 25% کی پروفٹ دینے کی کوشش کی, پھر آپ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انکار کیا, پھر انہوں نے 100%, اور پھر لاسٹ میں جو ہے اس نے 1 گنا کر دیا کہ میں آپ کو 2 گنا اس کے برابر پیسے دوں گا. اس نے کہا کہ پھر بھی ٹھیک نہیں, 3 مرتبہ, 4 مرتبہ, پھر 5 مرتبہ, لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے انکار کیا اور کہا کہ میرے پاس دوسرا خریدار ہے جو مجھے اس سے زیادہ دے گا.